الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ارشاد فرمائیے گا جہان، آپ تشریف فرما ہیں اور بہت ہی پیارے انداز سے اپنے مخصوص اور منفرد انداز سے زنیرہ نے جیسے عرض کیا فرما رہی تھیں شرک کے حوالے سے، شرک کی مختلف صورتیں ہیں، ان صورتوں کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ند کو یعنی کسی شریک کو جو ہے وہ مت لے کر آؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ اب اس میں جو ہے ایک چیز یہ سمجھ لینی ہے کہ ایک چیز ہے کفر کہ صریحاً انکار کر دیا، اور ایک چیز ہے شرک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، ربوبیت میں، الہیت میں یا اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک کر دینا، کسی اور کو ساتھ میں شامل کر دینا۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا لیکن وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی اقسام میں شرک الاکبر بھی ہے، شرک الاصغر بھی ہے۔ اور ایک آخری بات میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شامل کروں گی، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوف تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ شرک الاصغر سے ہے۔ تو پوچھا گیا تو کون سا شرک الاصغر، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا ریا ہے، کہ آپ اب جو ہے وہ اپنے کوئی بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اور اس کا صلہ جو ہے وہ آپ کسی اور سے چاہ رہے ہیں یا کہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اب ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم جو ہے وہ ریا کرتے تھے، جن کو تم دکھانے کے لیے اعمال کرتے تھے، اب دیکھو کیا وہ تمہیں اس کا کوئی صلہ دے سکتے ہیں آج کے دن یا نہیں دے سکتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ یہ چیز یعنی ہمیں ہمہ وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، میری پہچان میں وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم لوٹ کر آئیں گے تو یقیناً اس موضوع کے تعلق سے مزید گفتگو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔